أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے اے کافروں میرا تمہارا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، نہ آئندہ نہ استقبال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرو گے۔ مطلب احکر کے نزدیک یہ کہ میں موحد ہوں، توحید پرست ہوں، شرک نہیں کر سکتا نہ اب نہ آئندہ، اور تم مشرک ہو، موحد نہیں ہو، نہ اب نہ آئندہ، یعنی توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے۔ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا، مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ اس میں ان شرک پر وعید بھی سنا دی گئی۔ سب سے پہلے میرے دوستو سورت کے فضائل مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ صدیقہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہتر ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ فجر کی 2 جو سنت ہوتی ہے اس کے اندر پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ، یہ 2 صورت بہتر ہے اور سنت بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر دم روزانہ اس صورت کو پڑھا کرتے تھے، سورہ کافرون سورہ اخلاص۔ اور تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور بعض مغرب کی جو 3 فرض ہے اس کے بعد جو 2 سنت ہے اس میں بھی بکثرت یہ 2 صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مغرب کی 2 سنتوں میں بھی یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورہ کافرون سورہ اخلاص۔ تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو جس عمل کو کرتے تھے وہ سنت کہلائے گا۔ جیسے ابھی مغرب کے اندر ابھی وتر کے اندر مولانا نے پہلی رکعت میں سبح اسم، دوسری رکعت میں قل یا الکافرون پڑھی اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ، یہ سنت ہے۔ کبھی کبھی سنت کے مطابق بھی پڑھنی چاہیے، ہمت ہو تو روزانہ پڑھنی چاہیے۔ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یعنی پوچھا کہ ہمیں کوئی دعا ایسی بتا دیجیے جو سونے سے پہلے ہم پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، صحابہ نے پیارے آقا سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی سورت، کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ تو آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ رات کو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ شرک سے حفاظت ہو جائے گی، شرک سے برات ہوگی۔ یہ رواہ ترمذی نے اور ابو داؤد نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو آدمی قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے حفاظت فرمائے گا، شرک سے پاک صاف کر دے گا۔ دوسری حدیث ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے رسول حضرت جبیر سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے
اپنے سب ساتھیوں سے خوشحال ہو جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ، اور تمہارا جو سفر کا جو سامان ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں، اور ہر آدمی چاہے گا، کیونکہ سفر ایک ایسی چیز ہے جس میں زیادہ سے زیادہ آدمی کے پاس سامان ہوگا تو آدمی خوش ہوگا، اور سامان کم ہوگا تو آدمی کو ٹینشن ہوگا، فکر ہوگا کہ میرے پاس اتنا سامان ہے۔ سفر میں جتنا زیادہ سامان ہوتا ہے آدمی اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ سفر میں میرے ساتھیوں سے زیادہ خوش رہوں، اور میرے ساتھی بھی خوش رہے، اور میرا سامان بھی بڑھ جائے، یہ میں چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قرآن کی آخری 5 سورتیں پڑھا کرو سفر میں۔ قرآن کی 5 سورتیں، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ فلق، سورہ اخلاص، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 5 سورتیں۔ سفر میں جو آدمی یہ 5 سورتیں پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساز و سامان میں، سفر کے سامان میں بڑھوتری ہو جائے گی، یعنی برکت ہو جائے گی، سامان کے اندر برکت ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آخر کی 5 سورتیں، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو، اور ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو، ہر سورت کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال سفر میں، جب بھی میں سفر میں جاتا تھا تو میرا حال سفر میں یہ ایسا رہتا تھا، میں تمام میرے ساتھیوں سے میرا خستہ حال رہتا تھا، میرا سامان بھی تھوڑا رہتا تھا، اور میں غربت میں بھی رہتا تھا، میرے پاس سامان بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ کہہ رہے ہیں حضرت جبیر رضی اللہ فرماتے ہیں اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے ساتھیوں کے بالمقابل قلیل الزاد، یعنی تھوڑا سا سامان رہتا تھا میرے پاس۔ جب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر میں نے عمل کیا، یعنی سفر میں یہ 5 سورتیں پڑھنے شروع کی، تو میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ جب بھی میں سفر کرتا تھا یہ 5 سورتیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ ہمیں بھی کہیں بھی سفر کرنا ہو تو یہ 5 سورتیں پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ سفر کے تمام حالات سے ہماری حفاظت کا فرمائے گا، اور ہمارے سامان میں بھی بڑھوتری کرے گا، برکت دے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ نے پانی منگوایا اور نمک منگوایا، پانی اور نمک دونوں ملا دیا، اور اس پر کاٹنے کی جو جگہ ہے اس پر یہ پانی، نمک والا پانی ملاتے رہے، اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس پڑھتے رہے اور پانی کو لگاتے رہے۔ کچھ دیر کے اندر وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو یہ امت کو تعلیم دی ہے کہ ہمیں بھی کوئی تکلیف آ جائے تو یہ قرآن کا جو عمل ہے، قرآن کی جو آیتیں ہیں ہماری زندگی میں لانی چاہیے۔ آج ہماری زندگیوں میں یقین کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے نا کتنی بہترین صورت ہے کہ بڑی سے بڑی بیماری پر بھی سورہ فاتحہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا دیتا ہے، اور زہر بچھو نے کاٹ لیا ہو اس پر یہ آیتیں پڑھ لی جاتی ہے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری زندگیوں میں یقین کی کمی ہے، یقین ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اس لیے اس کا اثر بھی ہماری زندگیوں میں نہیں آتا۔ اللہ ہمیں یقین کی ترقی عطا فرمائے، یقین میں بڑھوتری عطا فرمائے۔ اب اس کا شان نزول بتایا ہے، یہ آیت کیوں اتری، قل یا ایھا الکافرون کی اترنے کی وجہ کیا ہے؟ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ولید ابن مغیرہ یہ کافر تھا، مکہ کا بہت بڑا کافر، ولید ابن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف، یہ 4 بڑے بڑے دشمن، 4 دشمن جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ چلے ہم پیارے یعنی آخر الزمان نبی یہ تو محمد بن عبد المطلب کہتے تھے، محمد بن عبداللہ کہتے تھے، کیونکہ رسول مانتے نہیں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم آقا کے پاس جائیں اور یہ مصلحت کریں، یعنی مشورہ کریں۔
کہ ایک سال وہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرے اور ایک سال ہم ان کے معبودوں کی عبادت کریں، کیونکہ عرب کے اندر بت پرستی عام تھی، بت پرستی، اور بتوں کو یہ لوگ اتنا مانتے تھے کہ خود کعبۃ اللہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر ایک کے الگ الگ بت تھے، ہر ایک کام کے، کہ یہ بارش برسانے والا، یہ روزی دینے والا، یہ کام کو صحیح کرنے والا، یہ شادی کروانے والا، سب الگ الگ بت تھے، اور بتوں کے پر ان کا زبردست عقیدہ تھا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، تو تبلیغ میں بتوں کے خلاف ایک اللہ کی عبادت، ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، یہ کافروں کو برا لگتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں اس پر صلح کر لیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور ایک سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں گے۔ طبرانی کی روایت میں حضرت ابن عباس سے یہ کہ کفار نے اول تو باہمی مصالحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں نے یہ بات رکھی، 2 مرتبہ یہ بات رکھی۔ سب سے پہلے تو ابو جہل، ابو لہب جو بڑے بڑے دشمن تھے، ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے سامنے ایک مرتبہ بات کی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دیتے تھے اور بتوں کے خلاف دعوت دیتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ان کے چچا ابو طالب کے پاس جا کر ایک مرتبہ یہ کہا تھا، یہ دوسری مرتبہ کہا تھا، ایک مرتبہ پہلے مرتبہ جا کے ان کے چچا کے سامنے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں، اگر آپ کے بھتیجا مکہ کا سب سے بڑا سردار بننا چاہتا ہے تو ہم انہیں سردار بنا دیں، اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو اتنا مال دے کہ مکہ کے سب سے بڑے مالدار بن جائیں گے، اگر وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مکہ کی بہترین سے بہترین لڑکی سے ہم ان پہ شادی کروا دیں، لیکن آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں اور تبلیغ کا کام بند کر دے، ایک اللہ کی عبادت کا کہنا چھوڑ دے۔ تو آپ کے چچا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور یہ بات ان کے سامنے رکھی، تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا کہ چچا جان، یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ میری جان نکل جائے۔ ایک مرتبہ یہ کہا تھا۔ اب دوسری مرتبہ یہ لوگ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی، کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے ہمارے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا چاہیے۔ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں، یہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں، یہ 4 نام لیے میں نے، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ ابن خلف، یہ 4 بڑے بڑے دشمن پیارے آقا کے سامنے گئے اور کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں اور جس عورت سے آپ چاہیں آپ کا نکاح کر دیں، آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کریں۔ اگر آپ یہ بات بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کیا کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ یہ بات رکھی 4 دشمنوں نے۔ ابو صالح کی روایت ہے بخاری کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کفار مکہ نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تو آپ ہمارے بتوں میں سے ایک بات اور بھی دوسری بات پیش کی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے آپ ہمارے بت پر صرف ہاتھ لگا دیں، عبادت نہ کریں، صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے آخری نبی اور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اتنا کہنے کے بعد ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام یہ سورت پوری لے کر آئے اور پوری سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا لی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، انہوں نے زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا، زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا، بچپن سے لے کر اخیر تک، جب تک ان کے چچا حیات تھے اس وقت تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تکلیف پہنچانے کی دور، لیکن تکلیف پہنچانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی ان کے چچا دنیا سے تشریف لے گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی طرح کی تکلیفیں آئی، لیکن جب تک وہ تھے وہاں تک تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ، کیونکہ ان کے چچا نے کہا تھا جاؤ بیٹا، پہلی مرتبہ جو پیشکش کی ہے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ پھر آقا نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج، میرے ایک ہاتھ میں چاند، اس وقت ان کے چچا نے جواب دیا تھا کہ بیٹا جاؤ، جو چاہے کرو، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ اتنی ہمت تھی، اتنا پاور تھا ان کے چچا کا پورے مکہ میں۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے یہ بات کہی تو اس وقت جبرائیل امین سورہ کافرون لے کر نازل ہوئے، جس میں کفار کے اعمال سے برات اور خالص اللہ کی عبادت کا حکم فرمایا کہ نہیں، بالکل نہیں، یہ کرنے والے تو نہیں تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی تھوڑی کر سکتے تھے، آج کا کوئی معمولی مسلمان بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو دونوں جہان کے آقا جن کے صدقے میں پوری دنیا کا وجود تھا، وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو امت کو بتانا تھا، پوری امت تک یہ بات چلانی تھی، اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے پوری سورہ کافرون نازل ہوئی، اور اللہ نے حکم دیا کہ ان کمینوں سے کہو کہ کبھی بھی میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا، نہ ابھی نہ بعد میں، نہ ابھی نہ آئندہ، اور تم بھی ہمارے معبود یعنی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کر سکتے، نہ ابھی نہ پہلے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے تو وہ تو آدمی، بہت سارے کافر تھے، بہت سارے اللہ کے نبی کو نہ ماننے والے تھے، لیکن بعد میں اللہ نے ہدایت دے دی اور اتنے بڑے صحابی بن گئے، لوگوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کری اور ایسا بہترین ماحول بنایا، قسمیں کھانے والے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گر گئے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ، ان کا کلیجہ چبانے والے، ان کے کلیجے کو نکالنے والے، کیا نام تھا صحابی کا؟ ہاں، خنسا عورت، یہ کلیجہ چبانے والی، اور یہ جو صحابی جو ماننے والے تھے وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میرے چچا کا جو تم نے جو ان کو شہید کیا اس کا پورا واقعہ بیان کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے چچا کی یاد تازہ ہو گئی اور آنکھوں مبارک سے آنسو نکل گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لیا اور کہا کہ تم آؤ، تم میری مجلس میں جب بھی آؤ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میرے پیچھے بیٹھا کرو، جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو میری چچا کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے چچا کی جو حالت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تسلی دی اور کہا تھا کہ اگر میں طاقت رکھوں تو میرے چچا کی جنازے کی نماز میں 70 مرتبہ استغفار پڑھوں، یہ کہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن بعض کافر اتنے کٹر تھے جن کے دلوں میں دشمنی ہی دشمنی تھی، ان کے منہ پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، کیونکہ پیارے آقا تو یہ چاہتے تھے کہ تمام کے تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ابو جہل اس وقت جب اسلام کے کٹر تھے، اسلام کے دشمن تھے، پیارے آقا کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں، اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ لیکن آخری وقت میں جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ پیارے آقا سے کہو کہ آپ کا لباس جبہ مبارک مجھے دے اور مجھے اس میں کفن دے اور میری جنازے کی نماز بھی وہ پڑھائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول تو یہ چاہتے تھے میرا ہر امتی
جہنم والے راستے سے ہٹ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ کے دل میں امت کا بہت درد، بہت غم، بہت فکر تھا، تو اللہ کے رسول جیسے تیار ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نہیں رکے۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم۔ اے میرے محبوب، آپ اگر ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں گے تب بھی میں ان کی مغفرت۔ ولا تصلی علی احد منهم مات، آئندہ سے کبھی بھی ان کافروں کی، ان منافقوں کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ منع کر دیا اللہ نے، کیونکہ اللہ جانتا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان جیسے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے اللہ نے سورہ کافرون اتار کر ان کے تردید کو، ان کے قول کو ختم کر دیا، رد کر دیا۔ پوری تفسیر کے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔